کانفرنس کا سلسلہ شروع ہوا تھا PUGC میں، آج اس کا دوسرا دن تھا، اور کل ہم نے ڈائریکٹر جنرل جناب نوید اقبال چودھری صاحب سے اس کی اوپننگ جو ہے اس کے بارے میں بات کی، اور پھر جو پروسیڈنگ ہوئی، تو آج یہ کانفرنس جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچی ہے بڑی کامیابی کے ساتھ. تو ڈاکٹر صاحب سے اختتامی لمحات میں بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام سعد صاحب. اچھا سر، یہ فرمائیے کہ آپ جانا یا آپ کی جگہ کوئی بھی بندہ ہو تو وہ ایک خواب دیکھتا ہے، ایک آئیڈیا اس کو ذہن میں آتا ہے، اس آئیڈیا کو پھر وہ فلوٹ کرتا ہے اور پھر اس پر اس کے ڈیولپمنٹ پر کام کرتا ہے، پھر ایگزیکیوشن ہوتی ہے. تو یہ سارا پروسیس جو ہے وہ کب سے چل رہا تھا، اور یہ یعنی اتنا بڑا کام کہ گجرانوالہ میں انٹرنیشنل کانفرنس، تو یہ کب سے یہ آپ کے چل رہی تھی پلان؟ جی سیال صاحب، جیسے آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جب کوئی بھی ادارہ اتنے بڑے لیول کی انٹرنیشنل کانفرنس کراتا ہے، اور گجرانوالہ جیسا سٹی ہے ہمارا، محدود ہمارے پاس وسائل ہیں، تو اس لحاظ سے ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے الحمدللہ ہم لوگ پچھلے کچھ 6 مہینے سے اس کے اوپر ورکنگ کر رہے تھے، اس ایونٹ کے اوپر. اس میں سب سے پہلے ہم نے پرمیشن لینی ہوتی ہے ایڈمنسٹریٹو آفس، جو ہمارے ہیڈ آفس ہے وی سی صاحب سے. اس کی پرمیشن کے بعد پھر ہم نے ریسٹ آف سارا پروسیس کرنا ہوتا ہے. فنڈنگ کے لیے ہم نے جو ہے PHEC کو اپلائی کرنا ہوتا ہے، پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کو. اس کے علاوہ جو لوگ ہمارے باہر سے آ رہے ہوتے ہیں انٹرنیشنل جو کی نوٹ اسپیکرز ہیں، ان کی سیکورٹیز کے معاملات ہیں، ان کا NOC وغیرہ، وہ سارے معاملات ہوتی ہیں، ساری چیزیں. اس کے بعد پیپرز کا جو سلسلہ کار ہے وہ 2 مہینے پہلے ہم نے پیپر جو ہے ریسیو کرنا شروع کیے تھے. تو الحمدللہ آئی کین سے دیٹ اٹ ٹیک آلموسٹ مور دین 6 months ٹو ارینج آل دا ایونٹ. اور اس کے اندر پھر سارے جو پریزنٹرز ہیں، کی نوٹ اسپیکرز ہیں، پارٹیسپینٹس ہیں، ان سب کے کارڈز ہیں، سرٹیفکیٹس ہیں. سو اٹس اے ہیکٹک ورک بائی دا وے ٹو ارینج این انٹرنیشنل کانفرنس. تو الحمدللہ 6 مہینے میں ہمیں لگے ہیں، لیکن اس میں کریڈٹ گوز ٹو جو میرے کانفرنس سیکرٹری ہیں ڈاکٹر وسیم صاحب تھے، کوآرڈینیٹر ڈاکٹر مزمل ہیں. اس کے علاوہ ہماری ریسرچ سوسائٹی کی ساری ٹیم ہے، میرے تمام ٹیچرز، انہوں نے بڑا سپورٹ کیا ہے ہمیں. ہمارے تمام امپلائیز کا بہت زیادہ کوآپریشن رہا ہے، جس طرح سے انہوں نے محنت کی ہے اور سارے معاملات کیے ہیں. تو ایٹ دی اینڈ میں اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ ہم اس جو ایک پورا پروسیس تھا 6 مہینے کا، اس کو آج عزت کے ساتھ کمپلیٹ کر پائے ہیں، اور ان دا فارم آف جو ہے فرسٹ انٹرنیشنل کانفرنس جو ہے ہم نے یہاں ارینج کروائی ہے. تو بہت اچھا رسپانس بھی رہا میرے ریسرچرز کی طرف سے بھی. تو اٹ واز ویری گڈ ایکسپیرینس. اچھا سر، میں نے جب انٹرنیشنل کانفرنس کو اٹینڈ کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ جو مقالہ جات اتنے زیادہ نہیں ہوتے. یہاں میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ مقالہ جات ہیں. اس کی کیا خاص وجہ تھی؟ اس کی وجہ وہی ہے کہ ہم پچھلے 6 مہینے سے اس کے اوپر جو ہے ہوم ورک کر رہے تھے، اور الحمدللہ 150 کے قریب ہمیں پیپر ریسیو ہوئے ہیں، اور ان میں سے 139 جو ہے وہ آن کیمپس بچوں نے پریزنٹ کیے ہیں. اس کے علاوہ پوسٹر ایگزیبیشن الگ تھی، اور بلکہ اس میں ہم نے 3 جو بیسٹ پریزنٹرز تھے ان کو کیمپس کی طرف سے جو ہے پراپر 10,000 روپیز پر جو ہے پر پارٹیسپینٹ، جو پہلے 3 ٹاپ پریزنٹر تھے ان کو ہم نے پے کیا ہے. اسی طرح ہم نے جو ٹاپ 3 پوسٹر پریزنٹیشنز تھی ان کو پے کیا ہے. تو اس سارے پروسیس میں جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ایفرٹس کے علاوہ فائنینشیل ریسورسز انوالو ہیں. کانفرنس کی ایک کٹ ہوتی ہے، کانفرنس بیگ ہوتا ہے، اس کے علاوہ بچوں کے لیے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کے سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں. تو اس پورے کے پورے عمل پہ جو ہے پھر 2-3 دن جو لوگوں کی ہاسپٹیلٹی مینیج کرنا، جو انٹرنیشنل ہمارے ریسرچرز آئے ہوئے ہیں ان کا اسٹے، ان کی اکاموڈیشن، یہ ساری چیزیں مینیج کرنا. سو اٹ ٹیکس ٹائم، اور وی ہیو ٹو اسپینڈ ہیوج ریسورسز ایز ویل. اچھا سر، یہ ظاہر ہے ہمارا گجرانوالہ کیمپس جو ہے سب کیمپس ہے، اور فیصلے لاہور میں کافی زیادہ آپ ڈپینڈنسی آپ کی ہوتی ہے. تو وٹ واز دا ایٹیٹیوڈ آف یور ہائی اپس ریگارڈنگ دس کانفرنس؟ میرا خیال یہ ہے کہ سیالوی صاحب، ہائی اپس کی سپورٹس کے بغیر تو آپ اتنا بڑا ایونٹ ارینج کر بھی نہیں سکتے ہیں. تو الحمدللہ مجھے ہمیشہ ہی بہت سپورٹ کیا گیا ہے. ہم لوگ سب کیمپس ہیں بے شک، لیکن ہمیں پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے ہمیشہ ہر معاملات کے اندر جو ہے کوئی بھی میری اپلیکیشن جاتی ہے، کوئی بھی میں لیٹر لکھتا ہوں، اس کو بڑا پرامپٹ رسپانس کیا جاتا ہے، اور مجھے بہت اس کے اندر ہر طرح سے ہر لحاظ سے سپورٹ حاصل ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ جو ہے ہمارے VC آفس کو جاتا ہے. وہاں پہ جتنی بھی ٹیم ہے VC آفس کی، ہمارے رجسٹرار آفس کی، اور ایون کنٹرولر آفس کی، جتنے بھی آفسز ہیں، دے آر ویری، ایون ٹریڈر آفس، دے آر ریزیڈنٹ آڈیٹرز آفس، ایون جتنے بھی ہمارے آفسز ہیں ایڈمنسٹریٹو آفس، دے آر ویری سپورٹنگ ٹو اس، اور ہمارے ہر میٹر کو وہ سپورٹ کرتے ہیں. جیسا کل اس کا پروف یہ بھی ہے کہ کل ہمارے جو وائس چانسلر صاحب ہیں وہ ماشاءاللہ کانفرنس کی اوپننگ سرمنی میں وہ خود یہاں پہ موجود تھے، اور انہوں نے بڑے ہائی ورڈز یوز کیے ہیں کیمپس کے لیے، ٹیچرز کے لیے، ملازمین کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کی سپورٹ کے بغیر تو میں اتنا بڑا کام میرے لیے بہت مشکل ہو جائے اس طرح سے چیزوں کو مینیج کرنا.
تو ہمیں جو پنجاب یونیورسٹی کی امبریلا ہے لاہور میں اور اس کا سب کیمپس ہونے کے ناطے بڑی پریویلیجز حاصل ہیں اور نو ڈاؤٹ ہمیں ہر طرح سے سپورٹ کرتے ہیں وہ لوگ. اچھا سر، یہ عموماً جو انٹرنیشنل کانفرنسز ہوتی ہیں وہ ایک جگہ ڈپارٹ یا ایک سیگمنٹ کے حوالے سے ہوتی ہیں. آپ نے یہ مرجنگ ایک چیز انٹروڈیوس کروائی ہے جس میں بزنس، ٹیکنالوجی اور سوشل سائنسز، یہ آئیڈیا آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ یہ جو ہم لوگوں نے جب اس کے اوپر انیشیل ورکنگ سٹارٹ کی تھی تو میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ وی ہیو 6 ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس ہیئر، تو ان تمام ڈپارٹمنٹس کی پارٹیسپیشن ہونی چاہیے. تو ہم نے کانفرنس کا نیم، تھیم اس طرح سے سلیکٹ کیا کہ وہ 6 کے 6 جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں اس کانفرنس کے ٹائٹل کے انڈر جیسے ہم نے اس کا نام رکھا ہے فرسٹ انٹرنیشنل کانفرنس آن بزنس، ٹیکنالوجی اینڈ سوشل سائنسز. اور جو تھیم تھا دیٹ واز آلسو ویری یو کین سے دیٹ انٹرسٹنگ. We try to cover each and everything that post-pandemic COVID-19 lessons for digitalization and corporate and social sector sustainability. So it covers each and everything. So we try that we can cover all our departments under the one umbrella of the conference. That's good. اچھا سر، یہ فرمائیے کہ جب ایک ریسرچ بات ہم کرتے ہیں تو ریسرچ کو آپ اس طرح سے، یہ جو سوسائٹی آپ نے بنائی ہوئی ہے تو اس طرح سے بڑا کم دیکھنے میں آتا ہے. آپ نے دوسری سوسائٹی سے پہلے میں نے دیکھی تھی، میں بھی ڈے 1 سے یہاں آ رہا ہوں، تو ریسرچ جو سوسائٹی آپ نے بنائی ہے یہ بڑا اچھا قدم ہے. یہ کس طرح سے آپ کے ذہن میں آئیڈیا آیا اور آپ نے یہ سوسائٹی بنائی؟ سیلوی صاحب، کیونکہ میں الحمدللہ باہر رہ کے ہوں، میں نے انگلینڈ سے PhD کی ہے، میں نے 2 سال وہاں جاب بھی کی ہے. سو آئی ہیو ایکسپوئر اباؤٹ آل دیز تھنگس. تو میرے مائنڈ میں یہ چیز تھی جب میں نے ایز اے چیئر آف دا کیمپس یا ایز اے ڈائریکٹر آف دا کیمپس چیزوں کو ٹیک اوور کیا، تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وی ہیو ٹو میک اوور اسٹوڈنٹس busy in positive activities, and there is one basic purpose of university's education is to generate knowledge. Our purpose is not, we are not meant only, you can say that, to provide knowledge. Our purpose is to generate knowledge as well. Or if we have a purpose to generate knowledge, then we have to provide research platform to our students. تو ہمیں ریسرچ ڈگریز کو لے کے آنا ہے، ہمیں ریسرچ کا انوائرمنٹ یہاں پہ بنانا ہے، اور اس کے لیے بچوں کے اندر ریسرچ کا انوائرمنٹ بنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایک پراپر ریسرچ سوسائٹی ہم نے بنائی جس کو چیئر جو ہے وہ ہمارے ٹیچر کر رہے ہیں، جو اس کے کوآرڈینیٹر ہیں وہ بھی ہمارے ٹیچر ہیں، اس کے علاوہ اس کے جو ممبرز ہیں وہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں. اچھا سر، جو ہماری ایک اکیڈیمیکل ریسرچ ہوتی ہے، بیسک ریسرچ ہم جسے کہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ایکشن ریسرچ جو ہے اس کا بھی بڑا جو ہے نا وہ لوگ اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. اور ہمارے عموماً جو ہے نا وہ لوگوں کا پرسیپشن یہ ہے کہ یہ اپلائیڈ ریسرچ اور جو یہ ایکشن ریسرچ ہے اس کا تو کوئی فائدہ ہوتا ہے، لیکن یہ اکیڈیمک ریسرچ ہے یہ اس کا اس طرح سے نہیں ہوتا. آپ کا اس کے بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ سروی صاحب، میں دونوں ہی پوائنٹ آف ویو کو آنر کرتا ہوں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جو آپ اپلائیڈ ریسرچ کی بات کر رہے ہیں یا ایکشن ریسرچ کی بات کر رہے ہیں وہ نارملی آرگنائزیشن اسپیسیفک یا جو ہے سوسائٹی اسپیسیفک ہوتی ہیں. جو اکیڈیمک ریسرچ ہوتی ہے اس میں ہم جو جنرل پرابلمس ہیں، جیسے لائک یو کین سے دیٹ اگر میں ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا ٹیچر ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ یار آرگنائزیشنس کے اندر پرابلم ہے آسٹراسیزم کا. آسٹراسیزم یہ ہوتا ہے کہ کچھ امپلائیز خود سے پرسیو کر کے جو ہے لونینس کی فیلنگ میں چلے جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آرگنائزیشن ان کو جو ہے اٹس اے فیلٹ بیہیویئر. تو یہ پرابلم ہے، لوگ یہ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں نگلیکٹ کیا جا رہا ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. لیڈرشپ کی لیڈرس کی طرف سے یا مینجمنٹ کی طرف سے وہ خود سے پیسو بیہیویئر اڈاپٹ کرتے ہیں، ان کا اپنا بیہیویئر پیسو ہوتا ہے. اب یہ ایک پرابلم ہے. تو ظاہری بات ہے جب اکیڈیمیا کے لوگ یا پروفیسر جب اس کے اوپر جنرل ریسرچ کریں گے تو وہ یہ اس کا ایک جنرل سلوشن لے کے آئیں گے. مے بی یہ پرابلم صرف اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز میں نہ ہو، مے بی یہ پرابلم بینکنگ سیکٹر میں بھی ہو، مے بی یہ پرابلم ادر آرگنائزیشنز میں بھی ایگزسٹ کرتا ہو. تو اس طرح کی جو جنرل پرابلمز ہیں جیسے سیکشول ہیرسمنٹ کا پرابلم ہے آرگنائزیشنز پہ یا ورک پلیس کے اوپر، تو جب تک اکیڈیمیا کی طرف سے ریسرچ نہیں آئے گی ہمیں اس طرح کے کامن پرابلمس کا سلوشن نہیں مل سکے گا. تو دونوں ہی ٹائپ کی ریسرچ کی ایک اپنی اہمیت ہے. لائک میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ جو اپلائیڈ ریسرچ ہے یہ ایکشن ریسرچ ہے کیونکہ وہ آرگنائزیشن اسپیسیفک ہوتی ہے یا کسی اسپیسیفک ڈیسیجن کو لینے کے لیے یا کسی اسپیسیفک پرابلم آف دی آرگنائزیشن کو سالو کرنے کے لیے کنڈکٹ کی جاتی ہے. تو وہ اس لحاظ سے وہ بیٹر ہے. وہ اپلائیڈ ریسرچ کی ایک اپنی اہمیت ہے، لیکن جو براڈر پکچر کی اگر آپ بات کریں، جو براڈر لیول کے اوپر جب آپ بات کرتے ہیں تو ہم پروفیسر جب ریسرچ کرتے ہیں یا اکیڈیمیا میں جو ریسرچ ہوتی ہے اس کے ریزلٹس کو پبلش کیا جاتا ہے فار جنرل پبلک، تو اس سے زیادہ آڈینس اور زیادہ لوگوں کو بینیفٹ ہوتا ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں یونیورسٹیز کو دونوں طرح کی ریسرچ میں انوالو ہونا چاہیے. انڈسٹری کے جو پرابلمز ہیں ان کے ساتھ مل کے اپلائیڈ پروجیکٹ کے اوپر ریسرچ کرنی چاہیے، نو ڈاؤٹ، لیکن اس کے علاوہ
جو سوسائٹی کے یا جو آرگنائزیشنس کے کامن پرابلمز ہیں ان کو براڈر سینس میں جو ہے ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے ان کے لیے جو سجیشنز ریکوائرڈ ہیں, ان کے لیے جو سولوشنز ریکوائرڈ ہیں, وہ تبھی آئیں گے جب اکیڈیمیا کے لوگ, پروفیسرز, جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں وہ ریسرچ کریں گے, جنرل ریسرچ کریں گے, بیسک ریسرچ کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ گزشتہ دنوں جنرل اخبار میں یاسر پیرزادہ نے کالم لکھا تھا کہ جس میں اس نے بتایا تھا کہ کچھ بہت زیادہ لوگ ہیں جو پی ایچ ڈی کر کے فارغ بیٹھے ہوئے ہیں, اور پھر ہمارا جو دنیا میں جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں ان کی چیزیں پیٹنٹ ہو جاتی ہیں اور ان کو اس کی ریالٹی بھی ملتی رہتی ہے, تو ہمارے ہاں یہ اتنا نہیں ہے, تو کیا کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ جی سیالوی صاحب, یہ جو آپ پیرزادہ صاحب کے آرٹیکل کی بات کر رہے ہیں وہ میری نظر سے بھی گزرا ہے, وہ میں نے دیکھا ہے. اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ 4000 کے قریب جو ہے نا پاکستان میں پی ایچ ڈیز جو ہیں وہ فری ہیں, فارغ ہیں, ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے, اور ان میں سے میجورٹی جو ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان سے پی ایچ ڈی کی ہے. اس کے اوپر جو میرا سٹانس ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک پرابلم ہے, بھیڑ چال چلتی ہے. جیسے لوگ پہلے ایک دور تھا ماسٹرز کی ڈگریز اکٹھی کرنے میں لگے ہوتے, ایک بندے نے 3 4 ماسٹرز کی ڈگریاں کی ہوئی تھیں, اور اس کے بعد اب جو ہے لوگوں نے ایک نیا چیز, جو ایک نیا ٹرینڈ آ گیا. پہلے تو 5 6 سال اپنے نام کے ساتھ پی ایچ ڈی اسکالر لگا کے خوش ہوتے رہتے ہیں, پھر اس کے بعد ونس دے کلیکٹ دا ڈگری آف پی ایچ ڈی تو وہ یوز لیس اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ پی ایچ ڈی جو ہے یہ ڈگری نہیں ہے, اٹس اے کریئر, اٹس اے پروفیشن. اور پی ایچ ڈی کرنے کا مطلب یہ ہے, پی ایچ ڈی از جسٹ اے ڈاکومنٹ دیٹ از اے پروف دیٹ ناؤ یو کین ڈو انڈیپینڈنٹ ریسرچ. تو پی ایچ ڈی کا جو ڈاکومنٹ ہے وہ اس چیز کا پروف ہے کہ آپ کے پاس اب اتنی اسکلز آ گئی ہیں کہ اب آپ انڈیپینڈنٹ ریسرچ کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں کو ریسرچ کرا سکتے ہیں. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ لوگ اس کو ایز اے ڈاکومنٹ, ایز اے ڈگری ہی کلیکٹ کرتے ہیں, تو یہ ایک پرابلم ہے. دوسرا, میکرو لیول کے اوپر دیکھا جائے, اگر گورنمنٹ لیول پہ دیکھا جائے تو ہمارے یہاں کو پراپر ایجوکیشنل پالیسی یا سسٹم نہیں ہے جس میں ہم کوئی ایسا سسٹم دیکھیں گے, یار ہمیں پتہ ہو کہ ہم کتنے پی ایچ ڈی پروڈیوس کر رہے ہیں اور وہ یوٹیلائز کہاں ہونے ہیں, کس فیلڈ میں کتنے لوگ فارغ تحصیل ہو رہے ہیں, لوکلی کتنے لوگ پی ایچ ڈی کر کے آ رہے ہیں, باہر سے کتنے لوگ پی ایچ ڈی کر کے آ رہے ہیں, اور ہم نے ان کو انگیج کیسے کرنا ہے. ایچ ای سی نے 2 or 3 پروگرامس شروع کیے, لیکن وہ بھی بہت بڑا فیلئر اس وجہ سے ہوا کہ آپ میں سے جیسے آپ بات کریں, پیرزادہ نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان سے پی ایچ ڈی کی ہے ان کے پاس سکلز نہیں ہیں. میں آپ کو بڑی گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اس کے علاوہ دنیا کے بہت سارے ایڈوانس کنٹریز میں بھی اب اسی طرح سے چل رہا ہے کہ لوگ جاتے ہیں, رجسٹر ہوتے ہیں, ڈگری کرتے ہیں, اینڈ وداؤٹ اسکل وہ آ جاتے ہیں. تو جو لوگ میرا جو اپ کمنگ پوٹینشیل ریسرچرز ہیں, جو ہمارے بچے ابھی ایم فل کر کے فارغ ہو رہے ہیں, ان سب کو بھی یہ پیغام ہے کہ بیٹا اگر آپ نے پی ایچ ڈی کرنی ہے تو آپ کو اپنی سکلز کو ڈیولپ کرنا ہے اور اپنے آپ کو اس کیپیبل کرنا ہے کہ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد آپ ایک اچھے ریسرچر اور انڈیپینڈنٹ ریسرچر بن سکیں. اگر آپ کو ریسرچ آتی ہے تو پھر جاب از ناٹ اے پرابلم, بینگ اے ریسرچر. جیسے آپ اپلائیڈ ریسرچ کی بات کر رہے تھے, آپ اپلائیڈ ریسرچ کے پروجیکٹس کر سکتے ہیں, آپ بہت ساری یورپی یونین کے ساتھ, آپ بہت ساری آرگنائزیشنس کے ساتھ, بہت ساری دنیا کے اندر فنڈنگ ایجنسیز ہیں جو اچھے ریسرچرز کو, جن کے پاس پی ایچ ڈی ڈگری ہے, ان کو پروجیکٹس کرواتے ہیں, ان کو پروجیکٹس دیتے ہیں اور فنڈنگ دیتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے کام کریں. تو لیکن اس کے لیے ریکوائرڈ یہ ہے کہ آپ کے پاس پی ایچ ڈی کا ڈاکومنٹ ہونا چاہیے اور ساتھ اس کے اسکلز ہونی چاہیے. اکیلا ڈاکومنٹ وہاں کام نہیں کرتا. تو اس لیے جتنے بھی لوگ پی ایچ ڈی شروع کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں, تو میں اگر وہ اپنے کریئر میں ایکزیل کرنا چاہتے ہیں, لائف میں آگے جانا چاہتے ہیں, تو ان کو یہ نصیحت ہے کہ وہ کام سیکھیں, وہ اپنی اسکلس کو ڈیولپ کریں, اپنے فیلڈ کے اندر اپنے آپ کو جو ہے نا ڈیولپ کریں, تاکہ کل کو جب وہ دیکھیں پی ایچ ڈی ٹرمینل ڈگری ہے, اور اگر ٹرمینل ڈگری کرنے کے بعد بھی میں اپنے فیلڈ میں یا میں اپنے ایریا میں کام نہیں کر سکتا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیٹس اے فیلئر. وہ ڈگری میرے پاس ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پھر پڑتا. اچھا سر, ایک بات تو یہ ہے کہ جو ایک جنرل پرسیپشن ہے اسٹوڈنٹس میں کہ بیرون ملک جب پی ایچ ڈی کرائی جاتی ہے تو ڈے 1 کو ہی آپ کو آپ کا جو تھیسس ہے, جو آپ نے کام کرنا ہے وہ آپ سلیکٹ کر لیتے ہیں. لیکن یہاں پر پہلے کورس ورک 3 سیمسٹر کروا کے پھر اس کے بعد اس طرح لوگ آتے ہیں, تو یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. اچھا, اس میں نا سیالوی صاحب دنیا میں 2 ماڈل چلتے ہیں. جس جگہ برٹش ایجوکیشن سسٹم فالو ہو رہا ہے نا پی ایچ ڈی کی, وہاں پہ یہ طریقہ کار ہے کہ فرسٹ ڈے وین یو ول انٹر ان دا یونیورسٹی, آپ کو باقاعدہ آپ کے 2 سپروائزرز, ایک کو وہ بولتے ہیں ڈائریکٹر آف اسٹڈیز اور ایک کو بولتے ہیں آپ کا سیکنڈ سپروائزر, وہ آپ کو ایلوکیٹ کر دیے جاتے ہیں اور آپ نے انہی کے ساتھ جو ہے نا اپنی ریسرچ جرنی کنٹینیو کرنا ہوتا ہے 3 سال کا. اور وہ آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ایز اے ریسرچر آپ کی ڈیولپمنٹ کے لیے کون سی ریسرچ کی ورک شاپس ضروری ہیں, جو آپ نے وہ پورے سال کا آپ کو شیڈول ملتا ہے ایئر وائز, وہ آپ نے اٹینڈ کرنی ہوتی ہیں. اور ہر سال کے اینڈ پر جو سپروائزی ہوتا ہے اس نے سپروائزر کی رپورٹ لکھنی ہوتی ہے اور سپروائزر نے سپروائزی کی رپورٹ لکھنی ہوتی ہے. تو وہ ان کا ایک بڑا
जो है ना वेल यू कैन से दैट चेक एंड बैलेंस एक सिस्टम है उनका डिग्रीज को Quality work लेकर, आ जाते हैं। क्वालिटी वर्क है उनका सिस्टम जो है, वो रिसर्च आपको सिखाते हैं डे वन से। लेकिन दुनिया में जो दूसरा मॉडल चल रहा है नॉर्मली, जो यूएसए या कुछ और कंट्रीज़ हैं जैसे जर्मनी भी, इवन यूरोपीय यूनियन के अंदर, वहाँ पे ये है कि वो ये कहते हैं कि जब आप एक दफ़ा रिसर्च में आते हैं, जो आप डिफरेंट कंट्रीज से लोग आते हैं, आपकी उस तरह से रिसर्च की बैकग्राउंड नहीं होती, तो वो पहले आपको फर्स्ट ईयर जो है टाट मॉड्यूल्स या कोर्सेज पढ़ाते हैं, वो उसको कहते हैं कि आपको 1 साल का कोर्स वर्क पढ़ना है और उसके बाद 3 साल की आपको रिसर्च करनी है, तो दे हैव अ PhD प्रोग्राम्स में बी फॉर 4 years। तो मैं ये समझता हूँ कि दोनों ही मॉडल्स की अपनी अपनी जगह अहमियत है, लेकिन अगर कोर्स वर्क भी पढ़ाया जाना है तो जैसे मलेशिया के अंदर या चाइना के अंदर जो वो कोर्स पढ़ाते हैं, तो वो नॉर्मली 2 या 3 कोर्सेज पढ़ाते हैं रिसर्च फिलॉसफीज और रिसर्च मेथड से रिलेटेड, वो आपको पढ़ाने चाहिए और वो कोर्सेज पढ़ाने चाहिए जो रिसर्च में यूज़ होने हैं। वो कोर्सेज नहीं पढ़ाने चाहिए जो ऑलरेडी लोग 16-17 साल से पढ़ के आ रहे होते हैं। तो इस लिहाज से आपको चीज़ों को डिज़ाइन करना चाहिए जी। अच्छा सर, ये फरमाइए कि ऑन लाइटर नोट, यहाँ पर आप HOD थे, पहले आप एज अ टीचर यहाँ पर ज्वाइन किया, बड़ी लंबी सर्विस आपकी UGC में, फिर आप जो है ना वो DG बन गए, तो वो लाइफ कैसी थी और ये लाइफ कैसी है? आई ऑलवेज एंजॉय माई करियर। मैं जब टीचर था तो आपको भी पता है, सब लोगों को पता है, ऑलवेज एंजॉय माई टीचिंग। जब मैं हेड था तब मैंने उस लिहाज से चीज़ों को एंजॉय करा था। अब मैं हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन हूँ, तो अभी भी मैं अपनी चीज़ों को उसी तरह लेके चल रहा हूँ, लेकिन ये है कि जैसे नो डाउट अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेदारी बढ़ती है, काम का पैनिक ज़्यादा है, तो लेकिन कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ने एक ज़िम्मेदारी दी है और मैं ये समझता हूँ कि वो हर बंदे को उसकी अल्लाह ताला जो है उसके ऊपर बोझ, उसकी काबिलियत, उसकी एबिलिटी के लिहाज से ही डाला जाता है। तो अगर इस अदारे की ज़िम्मेदारी मुझे मिली है तो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि उसको मैं ईमानदारी से उसको जस्टिफाई करूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक चीज़ें अच्छी चल रही हैं। अच्छा, मैंने एक बलक साहब की लेगेसी को आपने और ज़्यादा एक बढ़ाया है इन द सेंस कि वो भी जितने मुलाजम थे ना, फंक्शन के साथ साथ चलते चलते थप्पियाँ भी देते थे, और मैंने इवन देखा कि आप रोटी कहते हैं कि फलां आएगा तो खाऊंगा, और ये फिर आप अभी मैं देख रहा था आप कह रहे यार आपको टूर करवाते हैं, इतने से आप थके हुए थे, तो ये आपका जेनेटिक्स में ये चीज़ है या आपके जो स्टडीज़ है उन्होंने दी है कि इस तरह से अपने मुलाजमिन को साथ भाइयों की तरह, फैमिली मेम्बर की तरह लेकर चलना है? मेरा ख्याल ये है कि सियालवी साहब, ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, सो बीइंग अ ह्यूमन वी शुड टेक केयर ऑफ़ अदर्स, और जो हमारा दीन हमें सिखाता है वो भी ये सिखाता है कि तुम में से अच्छा मुसलमान वो है, मोमन वो है जो वो अपने लिए पसंद करता है, दूसरे के लिए भी वो पसंद करे। अब आपने जो बात की है लोअर स्टाफ की या अपर स्टाफ की, देखें ये जो तकसीम है ये अल्लाह की तरफ से है, इसमें मेरा कोई इख्तियार नहीं है। अल्लाह ने, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हर इंसान को ज़िम्मेदारी उसकी हैसियत, उसकी काबिलियत के मुताबिक मिलती है, लेकिन इंसान होने के नाते हमें सबको एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। और मेरे लिए ये मेरे मुलाजम जो हैं मेरे एसेट्स हैं, मेरा ज़िंदगी का जो एक मेजर पोर्शन है, 20 साल इनके साथ, मुझे 18-19 साल हो गए हैं, तो मेरा ख्याल है मैंने 18-19 साल में कभी भी अपने किसी भी मुलाजम को एक कहकर नहीं बुलाया, और बड़ा दिल से मेरी इज़्ज़त करते हैं, मेरे साथ बहुत प्यार करते हैं, और मैं भी कोशिश करता हूँ कि मेरी तरफ से कोई ऐसी चीज़ ना हो जो इनको कभी तकलीफ़ पहुँचे। लेकिन मैनेजमेंट में आपको पता है जब आप चीज़ों को लीड कर रहे होते हैं, काम का प्रेशर भी होता है, नो डाउट कभी जब ये गलती करते भी हैं तो मैं डांटता भी हूँ, मैं भी बिलीव करता हूँ, दोनों थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट जो है एक्स और वाई दोनों पे बिलीव करता हूँ, लेकिन एज अ ह्यूमन आई ऑलवेज लव टू ऑल माई कोलीग्स, नॉट ओनली एम्प्लॉइज़, I also love from all the core of my heart to all my teachers, all my faculty members। कुछ मुझसे उम्र में बड़े हैं, मैं उनको उसी तरह रिगार्ड करता हूँ, कुछ मुझसे उम्र में छोटे हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो मैं उनके लिए भी उतना ही केयरिंग और क्यूरियस हूँ जितना मैं अपनी फैमिली के लिए हूँ, बिकॉज मैं ये समझता हूँ कि ये मेरी सेकंड फैमिली है। तो मैं इनके साथ भी उसी तरह हम लोग फैमिली मेम्बर्स की तरह रहते हैं, काम करते हैं। जब आप ऑर्गेनाइजेशंस में चल रही होती हैं चीज़ें ऊपर नीचे भी होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ बेटर प्लेस टू वर्क। और मेरी कोशिश ये है कि आने वाले 1-2 सालों में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये लोगों की फ़र्स्ट चॉइस हो, काम करने के लिहाज से, पढ़ने के लिहाज से, हम हर प्रोसेस को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सर, एक जो ना एज अ मीडिया पर्सन मैं बड़ा कीन ऑब्जर्वर हूँ, मैंने देखा कि जब आपके दोनों उस्ताद आए हैं तो जो उस वक्त आपके चेहरे की मैंने रौनक देखी है, और इसको बहुत ज़्यादा लोगों ने ऑब्जर्व किया है। इवन वो अभी जो साहब थे खड़े इधर जो गए हैं, इन्होंने कहा यार दैट वाज माइंड ब्लोइंग कि उनके टीचर आए हैं तो उनकी फीलिंग्स ही पता नहीं ऐसे खुशी, और वो जो टर्किया से थी उन्होंने भी बताया कि व्हाट्स हैपन,
Mr. Chaudhary was so glad and so energetic at once. تو یہ استادوں کے آنے سے کیا انرجی آ جاتی ہے آپ میں؟ سیالویزا اٹس انٹرسٹنگ کویسچن. میں سمجھتا ہوں میں خود ایک ٹیچر ہوں اور جب تک میں اپنے ٹیچرس کی عزت نہیں کروں گا میرا نہیں خیال اللہ تعالیٰ مجھے عزت سے نوازیں گے یا مجھے عزت مل سکتی ہے. اور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کال کا پابند ہوں کہ جس نے مجھے ایک لفظ پڑھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا. تو میرے لیے میرے استاد میری زندگی کا حاصل ہیں. میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے اور دے سپورٹڈ می آلویز اینڈ وین ایور آئی سی دیم آئی گیٹ مور موٹیویشن. So they are my inspiration. So I always take every of my teacher as an inspiration. میں نے سب سے بہت کچھ سیکھا ہے. سارے میرے ٹیچرز ہیں جتنے لوگ آج آئے ہوئے تھے, ملک احسان صاحب ہیں, ذوالفقار احمد بورا صاحب ہیں, مبشر منور صاحب ہیں, اس کے علاوہ رشید صاحب آئے ہوئے تھے, رمضان صاحب, یہ سب لوگ ہمارے سینئر کولیگ ہیں, ٹیچرز ہیں. جو میرے ٹیچرز ہیں وہ میرے لیے میرے والدین کے بعد اگر میں اپنی زندگی میں کسی سے انسپائرڈ ہوں یا بہت زیادہ اٹیچڈ ہوں وہ میرے ٹیچرز ہیں. اور دے آلویز گائیڈڈ می, دے آلویز سپورٹڈ می, اور ان کی موجودگی میں بہت اسٹرینتھ فیل کرتا ہوں. یو کین سی دیٹ ایون مائی کانفیڈینس اینڈ مائی موٹیویشن از ایٹ ہائیسٹ لیول وین ایور آئی سا دیم ان اینی فنکشن. سو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی میرے لیے بڑی آنر ہے کہ وہ میری ایک کال پہ فون کرنے پہ اسپیشلی لاہور سے ٹریول کر کے آتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں میرے لیے یہ بھی بہت بڑی خوش قسمتی ہے. اور یہ اور ایک بات اور ہے سر کہ میں نے جب ان سے بات کی تو وہ ملک صاحب کے ساتھ ہمارا کافی ٹائم گزرا, وہ بھی آپ کو بڑا آن کرتے ہیں اور کریڈٹ بھی لیتے ہیں کہ ہمارا شاگرد ہم سے آگے جو نکل رہا ہے. تو یہ وائس ورسا ہے. اچھا سر میرا لاسٹ کویشچن یہ ہے کہ یہ جو عموماً جو یہ انٹرنیشنل کانفرنسز ہوتی ہیں موسٹ آف دا ٹائم یہ آمدن نشستیں برخاستیں نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, بڑا یہ ایسا مقام ہے, بڑا دکھ والی بات ہے یہ. لیکن یہاں پر آپ نے جو کچھ جو مقالہ جات آئے, جو نئی چیزیں آئیں, ابھی سے لوگوں نے کئی چیزوں کو ڈسکس کرنا شروع کیا کہ یہ یار یہ تو بڑی کمال کی چیز سامنے آئی ہے. تو اس کی جو فائنڈنگز ہیں ان پر آپ جو ہے کام کرنے کا آپ کا کیا آگے ہے پلان؟ جی میں نے پلان کیا, جیسے آج استاد محترم بھی سجیشن دے رہے تھے. انشاءاللہ اب ہم ایک دو دن بعد ذرا یہ کانفرنس کی ٹائرڈنس کم ہوتی ہے, تھکاوٹ کم ہوتی ہے, تو ہم لوگ بیٹھیں گے. جو ہماری آرگنائزنگ کمیٹی ہے, سائنٹیفک کمیٹی کے لوگ ہیں, ہماری ریسرچ سوسائٹی کے جو لوگ ہیں, ہم لوگ بیٹھیں گے. ہمیں جتنی بھی پینل ڈسکشنز میں, بچوں کی پریزنٹیشنز میں, پوسٹرز میں جو ہمیں سجیشنز آئی ہیں, جو سلوشنز ہمارے سامنے آئے ہیں چیزوں کے, اس کے اوپر ہم پراپر ایک پیپر ورک کریں گے. اور اس پیپر ورک کے بعد ہم اپنی جو سجیشنز ہیں فار انڈسٹری, فار اکیڈیمیا, یہ جو سسٹینیبلٹی ایشوز کے بارے میں, وہ ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی اپنا یہ شیئر کریں گے چیزیں. ہم کوشش کریں گے کہ ہم کانفرنس کی ساری پروسیڈنگ, اپنی جتنی بھی یہ فائنڈنگز ہیں, یہ بھی ہم اپنی ویب سائٹ کے اوپر بھی اپلوڈ کر دیں, ہمارے سوشل میڈیا پیجز کے اوپر اپلوڈ کر دیں, اور جتنا بھی انڈسٹری کے لوگ ہیں ان کو بھی ہم سینڈ کریں. اور بورا صاحب نے آپ کے جو ٹیچر ہیں انہوں نے ایک اردو میں بھی کہا تھا. جی ہم انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے کہ اس کا ایک اردو ورژن بھی لے کے آئیں تاکہ جو ہماری لوکل انڈسٹری کے لوگ ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اچھا سر, مبارکباد آپ کو. اللہ تعالیٰ نے, ہم گجرانوالہ کے لوگ جو ہیں وہ آپ پر فخر کرتے ہیں کہ آپ اس پارٹ کو, اس پی یو جی سی کو بڑا آگے لے کر جا رہے ہیں, اور آپ کے بڑے اچھے جناب ایمز ہیں, آپ ڈریمز بڑے اچھے ہیں. تو اگلے آپ کے جو پروجیکٹس ہیں وہ کیا ہیں؟ میں انشاءاللہ ابھی جو اپ کمنگ پروجیکٹس ہیں اس میں ہمارا اسپورٹس گالا آ رہا ہے, اس کے بعد پھر مے بی ہم کانوکیشن کروائیں یا الومنائی کا فنکشن کروائیں. ہم نے دیکھنا ہے دونوں چیزوں کو ٹائم اور وقت کے لحاظ سے. دونوں ہی چیزیں ہماری پینڈنگ ہے, کیونکہ کانوکیشن بھی ضروری ہے, ہمارا ایک بیک لاگ چل رہا ہے, لیکن میں الومنائی کا فنکشن کرانے کے لیے زیادہ ضروری ہے میرے لیے, کیونکہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں ایک دفعہ ہمارے الومنائی جو ہیں وہ واپس آئیں, ہمارے پاس ان کا سارا ڈیٹا ہے, ہم ان کو اپنے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم ڈیولپمنٹ کے آگے کام کر سکیں اور ان بچوں کو ساتھ لے کے چل سکیں. تو انشاءاللہ یہ ہماری اپ کمنگ پلانس میں چیزیں ہیں. اس کے علاوہ میرا اپ کمنگ پلانس میں یہ ہے کہ اب ہم نیا بلاگ کی جو ہے اس کی طرف جائیں, اس کا جو باقی پیپر ورک کو تھوڑا بہت رہ گیا اس کو کمپلیٹ کریں, نیا بلاگ شروع ہو جائے, اور انشاءاللہ اگر تھوڑی سی پولیٹیکل اسٹیبلٹی آتی ہے اور انشاءاللہ یونیورسٹی کے اندر بھی ہمارے جو وائس چانسلر صاحب ہیں پرماننٹ کوئی آ جاتی ہیں, چیزیں اسٹیبل ہو جاتی ہیں, تو پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ نیو جگہ جو ہے کچھ اور جگہ ایکوائر کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ یہ کیمپس جو ہے ایکسپینڈ کرے, کیونکہ یہ اب ضرورت بھی ہے علاقے کی بھی, وقت کی بھی ضرورت ہے کہ اس کو ایکسپینڈ ہونا چاہیے. Because now I think 18 years has been passed, so it's a long time. So we should carry on and we should work on the expansion, on both type of expansion, that we have to expand our
infrastructure, and then we have to expand our academic programs as well. So we are planning to start working on those projects. اچھا سر، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اب چند جملے آپ اوور آل اپنے جو کلیگز ہیں، اسٹاف ہے، جن جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا، ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ سیلوی صاحب، میں الحمدللہ بینگ اے لیڈر، میں سمجھتا ہوں کہ جو ایتھیکل لیڈرشپ ہے یا جو سرونٹ لیڈرشپ کا ماڈل ہے، میں اس میں بلیو رکھتا ہوں. میں خود بھی، آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کوئی فنکشن ہوتا ہے خود بھی کام کرتا ہوں. یو ول نیور سی می وائل جسٹ آئی ایم سٹنگ آن دا چیئر بینگ اے چیئر آف دا انسٹیٹیوشن. سو آئی آلویز ٹرائی ٹو پارٹیسپیٹ ان دا ورک، اور میں خود کام کرنے میں بلیو رکھتا ہوں بیکاز آئی ایم اے ڈوور آلویز. تو آئی لو ٹو ورک، اور میں نے اپنی پوری لائف میں، زندگی میں ہارڈ ورک کر کے میں یہاں تک پہنچا ہوں. تو اب یہاں پر پہنچنے کے بعد میری کوشش یہ ہے کہ میں سب کو ساتھ پیار محبت سے ہم لوگ چلیں اور اس ادارے کو آگے لے کے جائیں. بیکاز اٹس اے ٹائم ٹو جسٹ آئی آلریڈی ٹاک ٹو یو دیٹ اٹ از ٹائم ٹو دیٹ وی مسٹ ورک فار دا ایکسپینشن آف دس انسٹیٹیوشن ناؤ. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب ایک فیملی کی طرح مل کے کام کریں. اور الحمدللہ میں بہت خوش ہوں، بہت میں اپنے آپ کو لکی سمجھتا ہوں کہ میری جو ٹیم ہے، میرے جو اسٹاف ہے، میرے جو ٹیچرز ہیں، سو آئی ہیو ایکسیلنٹ ٹیم ٹو ورک. ہر طرح سے ہمارا جو ٹیم ورک ہے وہ بہت اچھا جا رہا ہے. جب ہم لوگ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں چیزوں کو، ونس وی ڈیسائیڈ تو دین وی ڈو اٹ. یو کین ٹیک دا ایگزامپل آف پریویس کانوکیشن اینڈ ایون یو کین ٹیک دا ایگزامپل آف دس کانفرنس ایز ویل. سو الحمدللہ وی آر ورکنگ انشاءاللہ. اور میں ان سب کا بہت شکر گزار ہوں. ڈاکٹر وسیم کانفرنس سیکرٹری جو تھے ہمارے، ڈاکٹر مزمل جو ہمارے کوآرڈینیٹر تھے، سلمان نصیر صاحب، حافظ عمران صاحب، جس طرح سے انہوں نے کھانا مینیج کیا. بیکاز یہ جو ایک ایونٹ ہے اس میں کوئی بھی چیز پلان نہیں ہوتی، آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کتنے مہمان آئیں گے، کیا ہوگا، کس طرح سے چیزوں کو لے کے چلیں گے. ان لوگوں نے بہت اچھا مینیج کیا چیزوں کو. اس کے علاوہ جو ہمارے مسرت صاحب ہیں، ان کے جو بچے ہیں ایونٹ مینجمنٹ سوسائٹی والے، انہوں نے بہت اچھا کام کیا. اس کے علاوہ جو ہماری میڈم عادلہ ہیں پرفارمنگ آرٹس کی، ان کے ساتھ ڈاکٹر صفیہ جو ہیں ہماری پوٹینشیل ڈاکٹر صفیہ، انشاءاللہ جلدی وہ بھی پی ایچ ڈی ہو جائیں گی. تو وہ ملیشیا سے اسپیشلی سفر جو ہے ٹریول کر کے آئی، اس کانفرنس میں کام کیا، انہوں نے آگے پارٹیسپیٹ کیا ہمارے ساتھ. ہمارے تمام لوگ جتنے بھی میرے ٹیچرز ہیں، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی سب نے بہت سپورٹ کیا ہے مجھے. اور اسی طرح ہمارا سارا اسٹاف، وہ بھی سارے اپنی اپنی جگہ پہ انہوں نے اپنا اپنا جو رول ہم نے ان کو دیا ہے انہوں نے بہت اچھی طرح نبھایا ہے. اور میں ان سب کا شکر گزار ہوں. میری بہت ساری دعائیں ان سب کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کی آنے والی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو ان کے مقاصد میں کامیاب کرے. جو بھی ان کے جائز مقاصد ہیں، جائز حاجات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پورا کرے. آمین. تھینک یو فار یور پریشیس ٹائم. تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ پنجاب یونیورسٹی گوجرانوالہ کیمپس نے ایک مائل سٹون جو ہے نا وہ سنگ میل عبور کیا ہے. اور آج جو ہے نا وہ چوہدری صاحب کے چہرے پر بھی آپ کو طمانینت نظر آ رہی ہوگی کہ اتنا بڑا ٹاسک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنے اختتام کو پہنچا. اور اس میں جو ہے نا وہ تمام لوگ جو پی جی سی سے ریلیٹڈ ہیں، سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں. اور اسپیشلی ہم گوجرانوالہ کے جو شہری ہیں، ہم اس کو ایز اے پرائڈ لیتے ہیں کہ پورا پی یو جی سی کا جو عملہ ہے وہ ایک ویژنری آدمی، ویژنری ڈاکٹر صاحب جو ہیں نوید اقبال چودھری صاحب، ان کی زیر قیادت وہ کام کر رہے ہیں. اور ہوپ فلی کہ آئندہ آنے والے جو دن ہیں وہ پی یو جی سی نہ صرف کہ پنجاب اور پاکستان کے اچھے اداروں میں شمار ہوگا، بلکہ ورلڈ وائڈ بھی اس کا نام جو ہے گونجے گا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.